پوری دنیا آپ کو مٹانا چاہتی، پوری دنیا کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ یہ ظالم بے وقوف دنیا کا اندھا لنگڑا اور لولا سپر پاور اپنے آپ نہیں معلوم لوگوں کو کلمہ پڑھنے والے سے اتنی کیوں دقت ہے، کیا پریشانی؟ دنیا کا سب سے امن پرست کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی کو 13 سال تک تکلیف دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ کوئی انسان بتائے کہ 3 سال تک اس کو بند کر دیا گیا اور تب بھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے ان کے نظروں کے سامنے ان کے دوستوں کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، 80 سال بوڑھی عورت کے جسم کو پھاڑ دیا گیا، تب بھی تلوار نہیں اٹھائی، ان کے گردن کے اوپر میں اوجڑی ڈالی گئی، تب بھی انتقام نہیں لیا، ان کے صحابہ کو گھسیٹا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، تب بھی انہوں نے آواز بلند نہیں کی، انتقام کی آواز بلند نہیں کی۔ جب طاقت آئی 10 سال کے بعد، ایسی طاقت کہ 10 لاکھ ایک طرف اور 10,000 ایک طرف، 313 تھے جنگ بدر کے میدان میں، ادھر 1,000 کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا، وہی صحابہ وہی لوگ، لیکن اپنے سے نہیں، سامنے سے پرہار ہوتا تھا تب جا کر یہ دفاع کرتے تھے۔ ایک طرف 700 ساڑھے 700 ہے اور ایک طرف 3,000 ہے، ایک طرف 33,000 ہے، دوسرے طرف 3 لاکھ ہے، تب بھی میدان جیت کر لاتے تھے۔ ایسی فوج اور ایسی طاقت اس خون کے اندر ہے۔ یہ صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی ظلم کا راستہ نہیں اپنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 9 جنگوں میں، آپ نے 9 بذات خود 9 جنگ میں گئے، بلکہ 27 غزوات میں گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جن میں 9 جنگ ہوئی 9 مرتبہ، لیکن آپ نے کہیں پر بھی کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا، اور آپ نے یہ کہا آج جو بچوں پر بم برساتے ہو اسرائیل اور اس کے پیچھے چاپلوسی کرنے والے، غلامی کرنے والے سپر پاور امریکہ، جناب محمد الرسول اللہ وہ تھے جب مکہ فتح کرنے چلے ہیں تو آپ نے کہا کہ انتقام کی بات مت کرنا، ہم سب کو معاف کر دیں گے، آج اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں۔ کتنی کی تعداد تھی؟ 10,000 لوگ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، پوری طاقت تھی، اور ایسے صحابہ جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ حضرت علی اور اللہ کے نبی خود رکانہ کے یہاں کمر پر ایک ہاتھ سے اٹھا کر، جس کو اگر 40 آدمی اونٹ کی کھال میں جب بیٹھتا تھا وہ اونٹ کی کھال کو پکڑ کر اٹھاتے تو وہ اونٹ کی کھال پھٹ جاتی تھی، اس رکانہ کو اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے رکھا تھا۔ آپ کو اتنی طاقت تھی، تب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کا، کوئی بتائے، انسائکلوپیڈیا والوں ڈھونڈ کر دیکھو نہیں بتا پاؤ گے، اور تاریخ ابن خلدون اٹھا کر دیکھو نہیں بتا پاؤ گے، تاریخ فرشتہ دیکھو نہیں بتا پاؤ گے کہ محمد الرسول اللہ نے کسی بھی معصوم آدمی کا یا کسی بچے کا یا کسی عورت کو ایک تھپڑ مارا ہو، کوئی مائے کا لال نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ جس نے میرے اوپر ظلم کیا میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی اس صفت کو غالباً قرآن کے اندر کہا گیا، اسٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چدم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی کرتگیتا چ، طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جانی دشمن کو معاف کیا۔ آپ علیہ السلام کے چچا سید الشہداء الحمزہ جسم کے ٹکڑے کیے، سینہ پھاڑ کر اتڑیاں نکالی گئی، آپ کے انگلیوں کے پوروے کاٹے گئے، ناک کاٹ دی گئی، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، کلیجے کو نکالا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، گلے کا ہار بنایا گیا۔ اس کے باوجود ایسا کرنے والا کون؟ وحشی درندہ اس وقت تھا، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے اس جانی دشمن کو
آپ علیہ السلام سب سے زیادہ چہیتے، آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے سید الشہداء الحمزہ سے، چونکہ حضرت حمزہ ان کی شکل اور آپ کے ابا عبداللہ کی شکل سیم تھی۔ حضرت حمزہ نے ایک موقع پر کہا تھا اللہ کے نبی سے کہ اے محمد، تمہیں تمہارے ابا کی شکل تمہیں یاد آئے تو مجھے یاد کر لینا، چونکہ ان کی شکل میری شکل ایک جیسی اللہ نے بنائی ہے۔ اور سنو بھتیجے، جہاں تمہارا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر، بدر میں نہیں احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دردناک انداز میں شہید کیے گئے، یعنی اس طرح کہ ان کی شکل نہیں پہچانی جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے لاشیں لائی گئی، ان کی لاش لائی گئی تو آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میرے چچا نہیں ہے، جاؤ لے کر ان کو۔ تب جا کر ان کی بہن نے پاؤں کی انگلیوں کے پورووں سے پہچانا کہ یہ حمزہ ہے۔ تب آپ کی چیخ نکل گئی محمد رسول اللہ کی، آپ غصے میں آئے، آپ نے کہا کہ اے ظالموں، ایک کے بدلے محمد ابن عبداللہ 70 کو لٹکائے گا، ایک کے بدلے 70 کو مارے گا۔ لیکن فوراً آواز آئی کہ اے محمد، آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، ایک کے بدلے اسلام میں ایک ہی مار سکتے ہیں۔ اسی کو قصاص بولتے ہیں۔ قصاص یہ وہاں کے لیے ہے جہاں شریعت اسلام نافذ ہے، بھارت میں نہیں ہے۔ قصاص اسی کو بولتے ہیں، جس انداز میں اس نے مرڈر کیا ہے، جس انداز میں اس نے قتل کیا ہے، اسی انداز میں آپ مار سکتے ہو۔ اگر آپ معاف کرتے ہو تو اس کا مقام و مرتبہ زیادہ۔ تو آواز آئی اللہ کی طرف سے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے محمد، آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے ہیں۔ آپ 2 بھی نہیں مار سکتے، 3 بھی نہیں مار سکتے، لیکن آپ گھبرائیے نہیں۔ میں جانتا ہوں محمد رسول اللہ آپ کا دل بہت ٹوٹا ہے، آپ کا چہیتا، آپ کے چہیتے چچا کو شہید کیا گیا ہے، لیکن آج قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک، ان تمام شہیدوں میں سب کا سردار اگر کوئی ہوگا، وہ دیکھو میں نے عرش پہ لکھ دیا ہے سید الشہداء الحمزہ، تمام شہیدوں کا سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا۔ تب آپ علیہ السلام تھوڑے مسکرائے، تھوڑے خوش ہوئے، لیکن پھر بھی دل گردے کی بات ہوتی ہے نا، چچا کے قاتل کو مارنا، یہ معاف کرنا دل گردے کی بات ہوتی۔ آیا توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اور پھر اسلام قبول کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبراً اسلام قبول کرایا جاتا ہے، بالکل نہیں، 1 انچ نہیں۔ کوئی بتا دے کہ کسی کی گردن پر رکھ کر کلمہ پڑھایا گیا۔ لوگ مسلم امپیرر پر الزام لگاتے ہیں، 800 سال تک، بلکہ 650 سال تو لگاتار، 350 سال تو لگاتار، 800 سال تک بھارت کے اندر مسلم امپیرر کی حکومت رہی۔ اس میں کچھ اچھے بھی آئے، کچھ برے بھی آئے۔ اگر وہ اسلام کا پرچار کرتے تو 850 سال میں پورے بھارت کے اندر ایک بھی گھر نہیں بنتا ایسا جس کے اندر کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ لیکن پوری دنیا جانتی یہ جاہل، ان پڑھ، بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلم امپیرر نے بھارت کے اندر اسلام کو نافذ کیا اور اسلام کا وہ ممبر ہوگا۔ اس پر تو سپریم کورٹ نے ابھی اسٹے بھی لگایا ہے اس شک کے اوپر۔ تو یہ آرٹیکل نمبر 15 کے بھی خلاف ہے، جس کے اندر کہا گیا پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈس آف ریلیجن، دھرم کے آدھار پر قانون بنانا اپرادھ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ چیخ کر کہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب، بھارت کے سمویدھان کو زیادہ پڑھتے تب جا کر کوئی قانون بناتے۔ یہ کھلا وائلیشن، یہ 2 آرٹیکل کا 14 اور 15۔ اسی لیے جو ہمارے علماء، ہمارے ملی جماعت جو سڑکوں پر ہے، یہ ان کو صرف آپتی اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمارے وقف بورڈ میں کیوں سنشودھن کیا گیا۔ آپ کرتے، اگر کوئی کمی تھی تو ضرور کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اس کے اندر ریسلزم دکھا رہے ہو، عصبیت دکھا رہے ہو۔
بھید بھاؤ دکھا رہے ہو. آپ کہتے کہ جتنے بھی 32 اوقاف کے بورڈ ہیں، وقف بورڈ ہیں، ان 32 کے اندر یہ چیز لاگو ہوگی جو لانے جا رہے ہیں ہم، تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس جو بچی کھچی مسجدیں ہیں، مدرسے کی زمینیں ہیں، قبرستان کی زمین پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر آپ کی ناپاک نگاہیں ہیں. شرڈی کے اندر میں گیا ہوں، مہاراشٹرا میں، کئی 100 ایکڑ زمین پر وہاں پر ایک بھویہ ان کا سائی بابا کا مندر بنایا گیا. ہم نے پوچھا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ان کے بھی بھکت ہیں، ان کے بھی لوگ انویائی ہیں. انہوں نے کہا کہ مولانا مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی زمین ہے یہ زمین وقف بورڈ کی تھی، اور وقف بورڈ کی زمین کو بیچ کر اس پر یہ کام ہوا. وقف بورڈ کی زمین قیامت کی صبح تک نہیں بیچی جا سکتی اور اس کو خرید بھی نہیں سکتا کوئی. تو یہ جو دستور بچاؤ وقف بچاؤ جو تحریک ہے 29 جون کو پٹنہ کے اندر، ہم بہار کے لوگوں کو جانا چاہیے، پورے بھارت سے لوگوں کو آنا چاہیے، چونکہ 2 جگہ پر یہ پروگرام ہے. ایک ادھر آندھرا پردیش میں ہے اسی تاریخ میں، اور بہار کے اندر پٹنہ گاندھی میدان میں. کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے یہ تو آتنکواد اور جہادی لوگوں کی جمگھٹا ہے، بھیڑ ہے. میرے بھارت کے لوگوں، بھارت کا سمویدھان نے ہمیں اجازت دیا. اگر کوئی قانون ایسا بنتا ہے جو دیش کے سمویدھان کے خلاف، جو دیش کے دھرم کے خلاف، ہمارا بھارت کا مذہب نہ ہندو ہے نہ مسلمان، ہمارا بھارت کا مذہب وی دا پیپل آف انڈیا ہے، بھارت کا سمویدھان. آپ اپنی ذاتی اعتبار سے آپ وشنو کو مانیے، برہما کو مانیے، شیو کو مانیے، خدا کو مانیے، آپ گوتم بدھ سدھارتھ کو مانیے، جین کو مانیے، کسی کو بھی مانیے، ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے. بھارت کا سمویدھان اس کی اجازت دیتا، اس کی پرمیشن دیتا. بھارت کے سمویدھان میں اجازت دی گئی ہے جو کوئی اپنے مذہب، جس کا جو مذہب، کسی کا کوئی مذہب ہوتا بھی نہیں، وہ بھی اپنے حساب سے نظریہ رکھ سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا. لیکن کچھ لوگ بیٹھے ہیں گدی پر، نہیں معلوم کیا کھا کر بیٹھے ہیں، جو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ٹوپی اور ڈاڑے والے آتنکواد ہوتے ہیں، جہادی ہوتے ہیں، جلاد ہوتے ہیں. اور یہ مولانا لوگ ان کو میسج دیتے ہیں، اور پھر مولانا لوگ تو میسج اس لیے دیتے ہیں چونکہ ان کو اپنی دکان چلانی ہے. اے دنیا کے میڈیا والوں، اے دنیا والوں سن لو، عبداللہ سالم ایک طالب علم ہے، میں نے جو پڑھا ہے وہ یہی پڑھا ہے. ہمارے نبی صاحب کو بھی اپنی من کی طرف سے کوئی بات کہنے کی پرمیشن نہیں تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. عبداللہ سالم یا ہمارے عالم دین کس کھیت کی مولی ہے، وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، بلکہ وہ وہی بات بتاتے ہیں جو شاستر میں لکھا. اور شاستر ہمارا قرآن ہے، اور ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو. ہم دیتے ہیں، ہمارے پوروج نے دیا ہے، ہمارے پوروج نے زمینیں دان کی ہے، ہمارے پوروج نے بڑے بڑے بلڈنگیں دان کی ہیں، اسی کو دان اور اسی کو وقف بولتے ہیں. اور اتفاق سے شریمد بھگوت گیتا میں بھی ہے یہ دان. داتویمتی یدیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چا. گرو جی بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے کہ گرو جی اس منتر کا مطلب کیا؟ شریمد بھگوت گیتا ادھیائے 17 منتر نمبر 20 ہے. عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو گرو جی کے پاس شاید گیتا بھی ہوگی، ان سے کہیے کہ ابھی پڑھ کر بتائیں گے کہ اس کے اندر میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا. داتویمتی یدیانم، اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنا دان ہے. اگر سماج میں کوئی غریب بچی ہے اس کی شادی کرانا دان ہے. اگر سماج میں کوئی غریب آدمی ہے تو اس کے سر پر چھت دینا، یا کوئی یتیم مسکین بچہ ہے اس کے سر پر دست شفقت رکھنا، یہ دان ہے. اور دان کا بہت بڑا مہتو ہوا کرتا. اسی دان کو قرآن نے کہا، اسی دان کو شریعت نے کہا وقف، اللہ کے راستے میں وقف کر دینا. ہمارا کوئی بھی مسئلہ، ہمارا کوئی بھی کام قرآن اور شریعت کے بغیر نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو ہمارے علماء سب سے پہلے اس میں فتویٰ دیتے ہیں کہ دس از انلیگل،
یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کو چلنے نہیں دیتے۔ علماء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ مذہب اسلام کی یہ خاصیت ہے۔ آج جو مذہب اسلام کا ہر پیغام صحیح سالم درست ابھی تک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء زندہ ہیں الحمدللہ۔ ہمارے علماء پڑھتے ہیں ایک ایک مسئلے کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ان کے دھرم کے لوگ تو بدل دیتے۔ عیسائی دھرم میں، یہودی دھرم میں یہی ہوا، کوئی مسئلہ ایسا سامنے آ گیا کہ جو توریت میں نہیں، بائبل میں نہیں، تو کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ توریت بائبل میں نہیں ہے، اپنے طرف سے اس مسئلے کا حل نکال کر توریت بائبل میں ایڈ کر دیتے تھے اس میں۔ اسی وجہ سے اتنی بڑی تبدیلی آئی، خرافات پیدا ہوا۔ ورنہ یہودی کون؟ حضرت موسیٰ کو ماننے والے، حضرت موسیٰ پر ہمارا بھی یقین اور آستہ۔ عیسائی کون؟ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو ہم لوگ بھی مانتے ہیں، سب سے اللہ کے نبی سے پہلے وہی تھے، دین عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے، مریم علیہ السلام کو ہم بھی مانتے۔ ان کے اوپر تو ایک پوری سورت نازل ہوئی، سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر۔ مذہب اسلام کا کوئی بھی آرڈر اور کوئی بھی حکم، چاہے جنگ سے ہو، چاہے دان سے ہو، چاہے عبادت سے ہو، چاہے معاملات کے تعلق سے ہو، کوئی بھی حکم اور کوئی بھی فرمان قرآن و شریعت کے حکم کے بغیر، اس کے فیصلے کے بغیر مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے اس پر عمل، تو پھر اس کے خلاف اگر عمل کرتا ہے تو پھر وہ غلط کرتا ہے، جس کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء آتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کے دھارمک لوگ ایمانداری کے ساتھ اگر اپنے مذہب کا پیغام لے کر آتے لوگوں کے بیچ میں، تو لوگ اتنے خرافات میں نہیں بٹتے اور خرافات میں نہیں پڑتے۔ جیسے آج دھرم کا نام لے لے کر دنگے فسادات کیے جاتے ہیں، دھرم کا نام لے کر لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، یہ غلط فہمی اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ دھرم کا صحیح گیان ان کو نہیں۔ پنڈت دیانند سرسوتی جی کا ایک جملہ ہے جو پنڈت دیانند ستیار پرکاش کتاب میں انہوں نے لکھی کہ جس کے ماں باپ دھارمک ہو وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا۔ پہلی بات تو انسان کو مہان بنانے کے لیے ماں باپ ہی کی محنت ہوتی ہے۔ اس منتر میں یہ کہا گیا ماترمان ماں، پترمان پتا، چاریاوان پھر استاد، پرشو ویدا، تب ایک پرش مہان پرش بنتا۔ دھارمکی یہ سسا ماس مگمہ، جس کے ماں باپ دھارمک ہو وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، چونکہ دھرم کا صحیح نالج اس کو اپنے ماں کے گود میں ہی مل جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، میری آواز بھی اس مائک کے اندر زیادہ نہیں نکل پا رہی۔ بات 1 گھنٹے کی ہو کہ بات 1 دن کی ہو، اگر عمل ہو اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 منٹ کی بھی بات کافی ہوتی۔